اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، رواہ امام البخاری فی صحیح۔ درود پاک اللہم صلی علی رسول مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وعلی وسلم۔ ہم لوگ اس وقت مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ تو مکی دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا، ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اسے اپنا کر کے کامیاب ہوں گے، جیسا کہ سرکار علیہ السلام کے ماننے والے کامیاب ہیں۔ حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکل گھڑی میں ایک عمل بتلایا تھا، کرتے بھی تھے، تو آپ سب کے لیے اور جملہ علیہ السلام کے لیے وہ عمل آج کر لیا گیا۔ مغرب تا عشاء کے درمیان یہ عمل ہوتا ہے۔ دارالحفظ میں نے حضرت علی الحق صاحب کے حوالے سے کام کر دیا تھا، اور انہوں نے ایک مخصوص سورت کی تلاوت ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، وہ کام کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ کل بھی مغرب بعد وہ ورد کر لیا جائے تو انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ نکلتے وقت کچھ صدقہ کر لیں یا گھر پہ فون کر دیں کہ اہل خانہ آپ کی طرف سے، سب کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے۔ تو مفتی صاحب نے جو باتیں بتائی ان کو بھی یاد رکھیں، ورد میں رکھیں۔ اقدامات مغرب بعد ہوا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، حفاظت ہوگا۔ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، کبھی بھی اپنا حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ شرافت کے ساتھ رہیں۔ سفر میں جائیں تو اپنے ضروری سامان اپنے ساتھ رکھیں، کسی سے کوئی بحث نہ کی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ آپ کو کیا ارشاد ہے، ایسی باتیں ہوں گی کہ آپ برداشت نہ کر سکیں۔ ایسے وقت میں تحمل اور برداشت لازمی طور پہ کر لینا چاہیے۔ برداشت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ ہی کو سامنا کرے۔ کوئی کیا کہتا ہے اور کیا طنز کرتا ہے، کیا فقرے کستا ہے، کوئی پرواہ نہ ہو۔ ایسا موقع ہو تو آپ سرکار علیہ السلام کی طرف توجہ کر لیں اور درود پاک کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ سب خیریت رہے گی۔ مخالف اپنے منصوبے میں، اپنی سازش میں ناکام ہے۔ سفر آپ کو ہم کو یوں بھی کم کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جس کام سے جڑے ہیں اس کام میں برکت لگے رہنے سے ہی ہوتی ہے، اور جس قدر ہمارا رشتہ اس سے کٹے گا اسی قدر بے برکتی ہوتی ہے۔ ان چند باتوں کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ صدقہ ضرور کر لیں، نہیں تو گھر پہ فون کر دیں اور انہیں ہدایت دیں کہ وہ لوگ آپ کی طرف سے اور سب کی طرف سے صدقہ کریں۔ اللہ کریم ہے، تھوڑا صدقہ ہو اور سب کی طرف سے ہو، سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے اسے کرے۔ تو ہم اپنی نیت اور اپنا ارادہ کیوں محدود رکھیں جب اس کے یہاں کوئی حد بندی نہیں ہے۔
استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم. سرکار علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر رخصت کرتے تھے. ہم لوگ بھی یہ دعا پڑھ کر رخصت کرتے ہیں. آپ لوگ کوشش کریں کہ پرسوں جائیں، لیکن اگر کل کسی کی ٹرین ہے تو ان کے لیے اس سال خاص طور پر گنجائش دے دی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. مجھ سے کہا گیا کہ کچھ قربانی کے تعلق سے گفتگو ہو جائے. ہم نہیں جانتے کہ آپ کے دلوں میں کیا کیا سوالات ہیں. اگر آپ اس کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ علماء کرام ان کے ساتھ ہم بھی غور کریں گے. کچھ ضروری باتیں ہم عرض کرتے ہیں. ہمارے برکاتی صاحب نے کچھ نشاندہی کی کہ خاص طور پر یہ دو موضوعات پر گفتگو ہو جائے، ہم ان پر عرض کرتے ہیں نشاندہی. سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. قربانی یہ حضرت ابراہیم سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے اس کو اپنی شریعت کا حصہ قرار دیا اور مالک نصاب یعنی خوشحال لوگوں پر قربانی واجب ہے. مالک نصاب یا خوشحال کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس انگریزی دور کے روپے سے، انگریزی دور کے چاندی کے روپے سے 56 روپے بھر چاندی ہو، وہ خوشحال ہے مالک نصاب. آج کے رائج وزن سے، رائج آلے وزن سے اس کا وزن 653 گرام 184 ملی گرام، 653 گرام 184 ملی گرام. آپ لوگ جائیں گے تو آپ سے بھی آپ کے علاقے کے لوگ انسان پوچھ سکتے ہیں. ہر علاقے میں چاندی کا ریٹ کچھ کم بیش ہوتا ہے، تو اپنے علاقے میں سنار کے یہاں سے چاندی کا ریٹ معلوم کر کے بتلا دیں کہ آج کی تاریخ میں اس کا دام مثلا کتنا ہوتا ہے یا 27,000 روپے. تو کچھ کمی بیشی کے ساتھ 27,000 روپے اس وقت اس کا دام ہے. تو جو شخص 27,000 روپے کا مالک ہو، کچھ کم یا کچھ زیادہ، اس کے اور وہ مقروض نہ ہو اور یہ مال حوائج اصلیہ سے خالی ہو، اس پر قربانی واجب ہے. حاجت اصلیہ کیا ہے؟ رہنے کا مکان، یہ حاجت اصلیہ سے. اس کے بغیر ہمیں چارے کار نہیں. کھانے کی چیزیں حاجت اصلیہ سے، پینے کی چیزیں حاجت اصلیہ سے. یہ کپڑا جو شرمگاہ کو چھپائے، گرمیوں اور جاڑے یا برسات سے ہماری حفاظت کرے، یہ کپڑا بھی ہمارے لیے حوائج اصلیہ سے. سواری کے جانور پالے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، اور اب سواری کے لیے مختلف چیزیں ایجاد ہو گئی. مثلا سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، 4 ویلر. اپنی سواری کے لیے جو چیزیں ہیں یہ بھی حاجت اصلیہ سے. آلات حرفت، پیشے کے جو سامان ہیں، پیشہ وروں کے لیے پیشے کا سامان. جیسے آپ طالب علم ہیں تو آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ آپ کے پیشے کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ کے حوالے اصلیہ سے. ہم میں کوئی مفتی ہے تو فتویٰ نویسی کے لیے جن کتابوں کی ضرورت ہے وہ ان کے لیے حوالے اصلیہ سے. کوئی آدمی کسان ہے تو اس کے لیے ٹریکٹر حوالے اصلیہ سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے کھیت کو جوتے گا، پھر بوئے گا اور یہ سب کام کرے گا.
کوئی آدمی دستکاری کرتا ہے تو اس کے لیے لوم ہے، پاور لوم ہے، یہ حاجت اصلیہ سے. تو یہ چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے آپ حاجت اصلیہ کو سمجھ سکتے ہیں. تو کسی کے پاس 653 گرام 184 ملی گرام چاندی ہو یا اتنی چاندی کا دام ہو اور اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، اتنے پر کوئی قرضہ نہ ہو، اور حاجت اصلیہ کے لیے بھی اس کی ضرورت نہ ہو. مثلا آپ پاس کپڑا ہی نہیں ہے تو آپ کپڑا خریدنے کی کچھ پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو حاجت اصلیہ سے خالی ہے. تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے. صدقے کن پر واجب ہے، یہ اس کا جواب ہے. اس میں تھوڑی تفصیل بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ اس میں کبھی الجھتے ہیں، کبھی مشکوک رہ جاتے ہیں. اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے تو دوسروں کو بھی سمجھائیں گے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس نیت سے سننا اور سمجھنا چاہیے. بینکوں میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ بینک کے اوپر ہمارا قرض ہے. قرض کی رقم کسی کے پاس بھی ہو، شریعت یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ ہمارے ہی پاس ہے. لہذا اگر سیونگ بینک اکاؤنٹ میں یا کرنٹ اکاؤنٹ میں یا فکس ڈپوزٹ میں یا لائف انشورنس میں یا جی پی ایف میں یا جی آئی ایس میں، یہ مختلف اسکیمیں، یا سہارا میں یا اس طرح کے کسی اور بینک میں اور اس کی کسی پالیسی میں یا ڈاک خانے میں اور ڈاک خانے کی کسی پالیسی میں ہمارے روپے جمع ہیں، تو وہ گویا ہمارے ہی پاس ہے. اور جب ہمارے ہی پاس ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ روپے اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ ہم خوشحال اور مالک نصاب قرار پائیں تو ہم پر قربانی واجب ہے. آپ میں بھی بہت سے طلبہ ایسے ہیں جن کو رقم اچھی خاصی ملتی ہے، پس انداز کرتے رہتے ہیں. اگر ان کے پاس بھی اتنی رقم بچ رہی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. ایک مثال یہ ہو گئی. دوسری مثال زیورات کی ہے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تو رہتا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس قیمتی زیورات ہوتے ہیں. 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کے 50-50 ہزار کے 70-70 ہزار کے زیورات ہوتے ہیں. اگر بیوی کو لڑکی اپنے میکے سے جو زیورات لاتی ہے اس کی مالک خود وہی لڑکی ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی اسی کے اوپر عائد ہوتا ہے. اگر اس کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ جن کا دام 27,000 روپے کے آس پاس پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اس کو اپنی قربانی کے لیے کوئی اہتمام ضرور لازمی طور پر کر لینا چاہیے. گھر والے اپنی بہو کو جو زیورات دیتے ہیں تو بہو یہ سمجھتی ہے کہ میرا اسے کیا تعلق، مجھ کو پہننے کے لیے ملا ہے. شوہر بھی کنارہ کش رہتا ہے کہ جنہوں نے دیا ہے وہ جانے. ایسا نہیں ہے. ہمارے استعار کا جو عرف ہے اس کے لحاظ سے بہو کو جو زیورات دیے جاتے ہیں وہ شوہر کی ملکیت ہوتے ہیں. جب شوہر کے قبضے میں وہ زیورات آ گئے، وہ ان زیورات کا مالک ہو گیا، ان کی قیمت اگر 27,000 کے آس پاس پہنچ رہی ہے تو اس شوہر پر بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ اس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو. یوں رہتا ہی ہے
یہ ہم نے ایک مفروضے کے طور پر کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی بیوی کو اتنے زیورات دے دیے تو شوہر کو اس کی قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی۔ ایک مسئلہ بڑے خلیان کا سبب بنتا ہے، اور اس سال اتفاق سے بہت سے لوگوں نے اس مسئلے کو پوچھا، کسی نے ملاقات کر کے، کسی نے فون کر کے توجہ دلائی کہ حضرت یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ کچھ طلباء نے نظر کیا تو میں نے کہا کہ جس دن انشاءاللہ اس وقت نکالوں گا، تو اتفاق ہے کہ آج وقت نکل آیا۔ اب اور آپ روبرو ہیں، زمین کے مالک پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے مفتیان کرام سے آپ پوچھیں گے تو کسی کا فتویٰ کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے ان مفتیوں کے درمیان نہیں، جن فقہا کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں اور جن پر اعتماد کر کے ہم فتاویٰ لکھتے ہیں، خود ان کے درمیان نہیں اختلاف ہے۔ ہم اس کی مختصراً وضاحت کریں گے، غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، یہ مسئلہ فتاویٰ ظہیریہ کا ہے، اور فتاویٰ ہندیہ یعنی فتاویٰ عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ ہے، فتاویٰ رضویہ 8ویں جلد میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہو، کہ جس کے پاس زمین ہے اور اس زمین کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، یعنی وہی 653 گرام 140 ملی گرام چاندی یا اس کے دام کے برابر اس کا دام ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو فقہا کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے 1 مہینے کا غلہ پیدا ہو، اس سے اتنا غلہ پیدا ہو جو زمیندار اور اس کے بال بچوں کے 1 ماہ کے اخراجات کے لیے کفایت کرے، اور ساتھ ہی نصاب کی مقدار فاضل بچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ زمین کا دام اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو، اور اس سے اتنا غلہ پیدا ہو جو مالک زمین اور اس کے بال بچوں کے اخراجات کے لیے سال بھر تک کے لیے کافی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تینوں قول فتاویٰ ظہیریہ میں اور پھر فتاویٰ عالمگیری میں۔ اب ہم لوگ تو مفتی داخل ہیں، کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو پہلا قول نقل کر دیتا ہے، کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو دوسرا قول نقل کرتا ہے، کسی کو سمجھ میں آتا ہے تیسرا قول نقل کرتا ہے۔ تینوں صحیح ہیں اور تینوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مختار و مفتابق کیا ہونا چاہیے اور ان اقوال کے درمیان کچھ تطبیق ہے یا نہیں ہے، ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ ہمارے طلباء ہیں، ماشاءاللہ ذہین ہیں، فطین ہیں، اس لیے ہم فقہ کی ایک باریکی کی طرف آپ کو لے جانا چاہیے۔ اس سے یہ محسوس ہو جائے گا کہ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ایک حد تک تطبیق ہے، اور اس وقت ان میں سے کس قول پر اور کب ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، زمینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ جو آدمی خرید کر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارے پاس بال بچے ہیں، 10 سال بعد 20 سال بعد
جب ان کا بंटवारा ہوگا یا ان کے بھی بال بچے پیدا ہوں گے، زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ گھر تنگ ہو جائے گا، تو اس زمین پر یہ لوگ اپنا گھر بنا کر خوشحالی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس زمین کا، اس پلاٹ کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ایک پلاٹ، ایک زمین تو وہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسرا پلاٹ یعنی دوسری زمین وہ ہے جو آدمی کاشتکاری کے لیے رکھتا ہے، جس کو کھیت کہتے ہیں۔ اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غلہ پیدا کرنا، یا اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زمین کو کرایہ پر دے دے، کچھ آمدنی ہو تاکہ اس کے اخراجات چلیں، اس کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ دوسری نوع کی زمین ہے۔ اگر پہلی نوع کی زمین ہے جو صرف وقت ضرورت کے لیے، بال بچوں کے لیے خرید کر کے چھوڑ دی گئی ہے، تو اس زمین سے کوئی پیداوار حاصل کرنا، کوئی آمدنی حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ آدمی کی اپنی ضرورتیں دوسرے ذرائع معاش سے چلتی رہتی ہیں، چاہے خوشحالی کے ساتھ یا تنگحالی کے ساتھ، ضرورتیں اس کی پوری ہوتی رہتی ہیں، اس کی بھی، اس کے بال بچوں کی بھی۔ تو وہ زمین حوائج اصلیہ سے بالکل خالی ہے۔ اس زمین کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے ہماری اپنی زندگی گزارنے میں، نہ مکان کے لیے ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے ضرورت۔ جو حوائج اصلیہ کی میں نے تشریح کی ہے پہلے، ان حوائج اصلیہ میں سے کسی میں بھی وہ رکھ چھوڑی ہوئی زمین، پڑی ہوئی زمین نہیں آتی ہے۔ لہذا اس کے اوپر اگر اس کا دام 27,000 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجبی ہونی چاہیے، کہ جب آدمی کے پاس نصاب پر مال ہو، قرض سے پاک ہو، حوالہ اصلیہ سے خالی ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور یہ زمین ایسی ہی ہے، لہذا اس زمین پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نہ 1 مہینے کا غلہ چاہیے، نہ سال بھر کا غلہ چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل بات ہے۔ لیکن اگر زمین پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہے تو فقہاء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر اتنی پیداوار ہو تو 1 مہینے کے، اس کے بعد بچوں کے لیے 1 مہینے کے اخراجات کے لیے کفایت کرے، تو اس کو خوشحال مان لیا جائے کہ 1 مہینے کا خرچ تو چلا، اور اس کے پاس فاضل نصاب پر بچ جاتا ہے، تو قربانی میں نصاب پر فاضل بچ جائے تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور یہاں تو 1 مہینے کا غلہ بھی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کو قربانی واجب ہو جائے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرے قول میں کیا ہے کہ زمین کی، جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ زمین کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نصاب سے خالی ہے، اور جو مال نصاب سے خالی ہو، خواجہ اصلیہ سے خالی ہو، نصاب کو پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو وہ تو زکوٰۃ فرض قرار دیں گے۔ یہ پلاٹ نمبر 1 میں آ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا، جو میں نے سمجھا، کہ پیداوار والی زمین کی 2 حیثیتیں ہیں ایک ساتھ۔ ایک حیثیت سے دیکھا جائے کہ حوائج اصلیہ سے خالی ہے، اس حیثیت سے اس پر قربانی واجب ہونا چاہیے فوراً، جب اس کا دام نصاب پر کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ پہنچ جائے۔ اور اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ یہ آلہ کسب ہے، پیداوار حاصل کرنے کا آلہ ہے، آمدنی حاصل کرنے کا آلہ ہے، تو یہ آلہ کسب ہے، اور آلہ کسب پر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، صدقہ فطر بھی نہیں ہوتا، قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے، اس دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اس پلاٹ پر، اس زمین پر قربانی واجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمین میں 2 حیثیتیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک جہت سے اس پر قربانی واجب ہونی چاہیے، ایک جہت سے قربانی واجب نہیں ہونی چاہیے۔
تو من وجہین وہ پلاٹ، وہ زمین حوائج اصلیہ سے خالی ہے، اور من وجہین وہ زمین حوائج اصلیہ میں شامل ہے۔ دونوں ایسے اس میں ایک وجہ وجوب زکات کو چاہتی ہے اور ایک وجہ عدم وجوب زکات وجوب قربانی کو چاہتی ہے، اور ایک وجہ عدم وجوب قربانی کو چاہتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے جب کسی چیز میں دو احتمال اور دو وجہ پیدا ہو جائیں تو مرجح تلاش کیا جاتا ہے۔ کوئی مرجح دونوں وجہوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دے گا تو اسی کے مطابق فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے، ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اب غور کیجیے، اس زمین سے اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے جو مالک زمین اور اس کے بعد بچوں کے سال بھر کی اخراجات کے لیے کافی ہے، تو اس کے حوائج اصلیہ جو زمین سے وابستہ ہیں وہ تو غلے سے پورے ہو گئے، باقی زمین حوائج اصلیہ سے خالی بچ گئی، لہذا اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پیداوار والی زمین سے ایک سال کا غلہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ آدمی کو صرف ایک مہینے کے غلے کی حاجت نہیں ہے اور 6 مہینے کے غلے کی حاجت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے سال بھر کا غلہ چاہیے۔ جب سال بھر کا غلہ ہوگا تو وہ غلہ تو زمین سے جڑے ہوئے حوائج اصلیہ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اب زمین باقی بچ جائے گی فارغ عن الحوائج اصلیہ، حوائج اصلیہ سے بالکل خالی، قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو حوائج اصلیہ اس سے پورے ہی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں اس زمین کی حیثیت حوائج اصلیہ ہی کے لیے ہو، یعنی حاجت اصلیہ سے ہونے والی حیثیت کو ترجیح دے دیا جائے گا، لہذا حکم دیا جائے گا کہ اس زمین پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہے ایک زمین وہ ہے جو پیداوار کے لیے نہیں ہے، مستقبل کی ضرورتوں کے لیے، تو حوائج اصلیہ سے مکمل خالی ہے اور اس میں کوئی جہت حاجت اصلیہ کی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اس پر قربانی فوراً واجب ہے۔ تو جن فقہاء نے یہ کہا ہے کہ زمین کا دام، زمین کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، تو ان کی مراد زمین سے وہ نوع اول والی زمین ہے، پہلی نو والا پلاٹ ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ سال بھر کا غلہ پیدا ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، تو ان کی مراد زمین سے پلاٹ سے وہ زمین ہے جو پیداوار کے لیے ہے، کیونکہ پیداواری کی بات ہی چل رہی ہے۔ یہ قرینہ ہے کہ وہ زمین پیداوار کے لیے متعین ہے۔ اس کے اندر دو جہتیں، ایک جہت سے حاجت اصلیہ سے وہ زمین خالی ہے اور ایک جہت سے وہ زمین حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ ایک جہت تو اب ایسی صورت میں قرینہ مرجحہ دیکھیں گے، قرینہ مرجحہ کی جہت کو راجح قرار دے گا، اسی کے مطابق حکم صادر کر دیا جائے گا۔ لہذا ایک سال سے کم کا غلہ پیدا ہوتا ہے تو حاجت اصلیہ مالک زمین کی اور مالک زمین کے بال بچوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس صورت میں اس زمین کو حاجت اصلیہ میں شمار کر لیا جائے گا، یعنی حاجت اصلیہ کے حکم میں وہ زمین ہو جائے گی، لہذا حکم ہوگا قربان اس پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر سال بھر کا غلہ اس سے مل گیا بال بچوں کے لیے، مالک زمین کے لیے حاجت اصلیہ پوری ہو گئی، تو اس صورت میں اس زمین کی پہلی والی حیثیت حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے والی حیثیت متعین ہو جائے گی، اور اس صورت میں قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا قربانی واجب ہے۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ فقہاء کے جو یہ دو اقوال ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، حقیقت میں تطبیق ہے، فرق صرف سمجھنے کا ہے۔ یہ الگ الگ دو پلاٹوں اور دو طرح کی زمینوں کے مسائل ہیں۔ فقہاء نے زمینوں کی نوع نہیں بیان کی ہے، لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں
ان الفاظ کے ان دونوں نوعوں کی تعین اور ان کی حیثیت متعین ہو جاتی ہے۔ رہا کیا مسئلہ بیچ والا، جس میں 1 مہینے کی بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں نے کہہ دیا کہ 1 مہینے کے اخراجات مل جائیں تو آدمی کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، آدمی کو کھانے پینے کی حاجت سال بھر کے لیے۔ اس لیے اس قول کو فتوے کے لیے نہیں اختیار کیا جائے، پہلے دونوں قولوں کو فتوے کے لیے اختیار کی جائے۔ زمین پہلے نو کی تحقیق کر لی جائے کہ زمین پہلے نو کی ہے تو رک بدے کہ اس کی قیمت نصاب پہ پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے، اور زمین دوسرے نو کی ہے تو تحقیق کر لیں اس سے سال بھر کا غلہ پیدا ہو جاتا ہے تو رک بدے قربانی واجب ہے، اور یہ تحقیق میں آئے کہ سال بھر کا غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو رک بدے قربانی واجب نہیں۔ یہ ہے اس مسئلے میں ایک تحقیق جو میری فہم قاصر کے مطابق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کی الجھن دور ہونی چاہیے، کیونکہ متعدد طلباء نے اس کا ذکر کیا، اس لیے ہم نے اس پر ذرا بسط کے ساتھ کچھ گفتگو درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد محمد وسلم وعلیہ وسلم۔ جو لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں جیسے برطانیہ، امریکہ، سعودیہ وغیرہ، تو یہاں فون کر دیتے ہیں کہ میری بھی قربانی گھر ہی پر کر دی جائے، تو یہ وکیل بنانا، یہ اجازت دینا صحیح ہے، ان کی قربانی یہاں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں الجھن کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ کیا تینوں دن یہاں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو، 12ویں کو، یا نہیں؟ اس میں بھی اختلاف فقہاء ہو گیا، مگر تحقیق یہ ہے کہ ان ملکوں میں 1 دن پہلے ہی سے قربانی کا مہینہ عموماً شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے یہاں 9ویں ذی الحجہ ہوتی ہے تو ان کے یہاں عموماً 10ویں ذی الحجہ ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ان کے یہاں کی تاریخ 1 دن پہلے چل رہی ہو تو ان کے جب جس دن ہمارے یہاں 11ویں ذی الحجہ ہوگی ان کے یہاں 12ویں ذی الحجہ ہوگی، اور جس دن ہمارے یہاں 10ویں ذی الحجہ ہوگی ان کے یہاں 11ویں ذی الحجہ ہوگی، تو صرف 10ویں اور 11ویں ذی الحجہ کو 2 دن یہاں پر وہاں کے لوگوں کی طرف سے، وہاں کے ساکنین کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ یہاں کی 12ویں ذی الحجہ کو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قربانی کا سبب وجوب وقت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام ایام النحر ثلاثہ، قربانی کے دن 3 ہیں، تو یوم کی طرف نحر کی اضافت کی، جیسے صلاۃ الظہر وقت کی طرف نماز کی اضافت کی گئی، وقت سب وجوب، صوم و شہر رمضان، شہر کی طرف صوم کی اضافت کی گئی، تو صوم رمضان یہ سبب ہوا رمضان کے وجوب کا۔ ایسے ہی یوم کی طرف نحر کی اضافت کی گئی تو یہ یوم سب وجوب ہوتا ہے۔ تو وقت قربانی یہ سب وجوب ہے، اور جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ سبب وجوب پایا جائے، اس کے حق میں سبب وجوب موجود ہونا چاہیے۔ اس کے ہاں جس دن 10ویں ذی الحجہ ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ یہاں قربانی کریں گے تو یہاں 9ویں ذی الحجہ ہوگی تو یہاں اس کے حق میں سبب وجوب نہیں پایا گیا، لہٰذا قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ وہاں اس کے حق میں موجود ہے مگر یہاں موجود نہیں ہے۔ اور 12ویں ذی الحجہ کو بھی یہی بات ہے کہ ہمارے یہاں سبب وجوب پایا جا رہا ہے اور اس کے حق میں نہیں ہے۔ ہماری 9ویں ذی الحجہ کو اس کے یہاں سبب وجوب ہے مگر ہمارے یہاں سبب وجوب نہیں پایا جا رہا ہے، اور ہماری 12ویں ذی الحجہ کو ہمارے یہاں سبب وجوب ہے مگر اس کے یہاں سبب وجوب نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا نہ تو 9ویں ذی الحجہ کو اس طرح سے قربانی صحیح ہوگی، نہ ہماری 12ویں ذی الحجہ کو اس طرح سے قربانی صحیح ہوگی، بلکہ درمیانی 2 تاریخیں 10ویں اور 11ویں کو ہی ان کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا
کہ ایسے آدمی کی طرف سے قربانی اس وقت صحیح ہوگی جب دونوں ملکوں میں قربانی کا وقت موجود ہو. جب دونوں ملکوں میں قربانی کا وقت موجود ہوگا تو قربانی صحیح ہوگی، اور ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس ضابطے کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی لغزش نہیں ہوگی. اس سے میں پوری تحقیق اپنے بعض فتاوا اور مقالات میں کرتی ہوں. مجھ سے بتایا گیا کہ کچھ جانوروں کے تعلق سے بھی بیان کر دیا جائے. جانوروں کے تعلق سے احادیث نبویہ کثیر ہے. ان تمام احادیث نبویہ کا حاصل یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے. معمولی صاحب اگر ہے تو معاف ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر زیادہ عیب ہو کہ جس کی وجہ سے تاجروں کی نگاہ میں اس کا دام گھٹ جائے، لوگوں کی رغبت ادھر سے کم ہو جائے، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں احادیث نبویہ صحیحہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر دو ضابطے وضع کیے گئے. وہ ضابطے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر قدم پر یہ ضابطے آپ کے لیے انشاءاللہ فرق. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جانور کا کوئی بھی عضو مقصود اس کی منفعت بالکلیہ فوت نہ ہو جائے. اگر جانور کے کسی بھی عضو مقصود سے کی منفعت مکمل فوت ہو جائے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. جیسے آنکھ کی منفعت کیا ہے؟ دیکھنا، وہ اندھا ہو گیا تو آنکھ کی منفعت بالکل یا فوت ہو گئی. کان کی منفعت کیا ہے؟ سننا، وہ بالکل بہرا ہو گیا تو کان کی منفعت بالکل فوت ہو گئی. دماغ کی منفعت کیا ہے؟ کچھ باتیں اپنے طور پر سمجھنا، اور جانور پاگل ہو گیا، اس کے پاس بھی ایک حد تک کی عقل ہے تو اس کے پاس جس حد تک بھی عقل ہو اس عقل کی منفعت بالکل فوت ہو گئی. لہذا ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عضو مقصود اس کے اندر پیدا کیا ہے اس کی منفعت، اس کی افادیت بالکل ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تب اس کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عضو مقصود کی منفعت بالکلیہ مکمل ختم نہیں ہوتی ہے. منفعت سے مراد اس کی افادیت ہے، جس فائدے کے لیے وہ عضو پیدا کیا گیا ہے. مثلا آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھنا. کان کا فائدہ کیا ہے؟ سننا. ناک کا فائدہ کیا ہے؟ جانور کے لیے سونگنا. ارے سانس لینا، باہر کرنا. خوشبو کا کیا پتہ لگا ہے؟ وہ تو خوشبو دو گے تو اس کو بھی چاٹ لے گا. سونگنا نہیں، اس کے لیے ناک کی منفعت کیا ہے؟ سانس لینا اور باہر کرنا. تو یہ سب منفعت ہے. بالکل اب کسی جانور کی ناک ہی کٹ گئی تب کی چیز وہ سانس لے گا. یا چلو ناک نہیں کٹی ہے لیکن اندر تک اس کے گوشت پیدا ہوگا اور ناک بند ہو گئی، اس کا بھی ہوگا، منفعت اس کی بالکل ختم ہو گئی، حفاظت اس کی ختم ہو گئی. لہٰذا اس کو قربانی نہیں. تو کسی بھی عضو مقصود کی منفعت ختم ہو جائے اس کی قربانی صحیح نہیں. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کسی عضو مقصود کی منفعت افادیت پورے طور سے تو ختم نہیں ہوئی ہے، جزوی طور پر ختم ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 1/3 سے زیادہ ہے یا 1/3 یا اس سے کم ہے. اگر اس عضو کی منفعت 1/3 یا اس سے کم ہے، نہیں 1/3 تک باقی ہے یا اس سے زیادہ باقی ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے. اور اگر اس عضو کی منفعت 1/3 سے زیادہ جا چکی ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. مثلا آنکھ سے اس سے کم دکھائی دیتا ہے، فقہاء نے اس کا ضابطہ بتا دیا
کہ پہلے ایک آنکھ کو بند کر کے جو صحیح ہے دور سے چارہ دکھلائیں، دیکھ لے کہاں سے دیکھ رہا ہے، تو جب وہ چلنا شروع کر دے تو اس کو وہیں روک لیں، وہاں نشان لگا دیں۔ اب اس کے بعد مثلاً داہنی آنکھ سائڈ کی اس کو بند کر کے بائیں آنکھ سے چارہ دکھلائیں، تو وہاں سے وہ دیکھے کہ نہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، جہاں سے وہ چارے طرف رکھ کے وہیں پر نشان لگا دیں۔ اب پوری زمین کو ناپ لیں، مثلا پہلی والی جو زمین تھی جو صحیح آنکھ سے داہنی آنکھ جس کو اس نے دیکھا تھا وہ 10 میٹر ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ کل 3 میٹر ہے، تو 3 3 9، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس آنکھ کی منفعت 1/3 سے زیادہ فوت ہو چکی ہے، تو کیا فتویٰ آپ دیں گے؟ اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ 4 میٹر دوری سے اس نے چارہ کو دیکھ لیا کمزور آنکھ سے، اس کا مطلب کیا ہوا 4 3 12، یعنی اس عضو کی منفعت اس کی 1/3 سے زیادہ باقی ہے، لہذا آپ کیا مسئلہ بتائیں گے کہ اس کی قربانی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی عضو کی افادیت پورے طور پر ختم ہو جائے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے زیادہ ختم ہو جائے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 یا اس سے زیادہ باقی ہو تو قربانی ہوگی، اور اس سے زیادہ ختم ہو جائے تو نہیں ہوگی۔ پورے کتاب العضویہ قربانی کا بیان انہی 2 ضابطوں پر گردش کرتا ہے۔ اگر ان دونوں ضابطوں کو مثالوں کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا تو آپ یقین مانیں کہ آپ نے پوری فتاوی عربی کی کتاب العضویہ پڑھ لی، ہدایہ کی کتاب العضویہ پڑھ لی، بال شریعت کا قربانی کا بیان آپ نے پڑھ لیا، کیونکہ آپ کے پاس ہم نے ایک ایسی ٹارچ دے دی ہے کہ جب چاہے اس ٹارچ کو جلا کر کے راستہ دیکھ سکتے ہیں اور کبھی بھٹک نہیں سکتے ہیں۔ جب آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے تب نہ بھٹکتا ہے، آپ پاس جب مشال ہے، ٹارچ ہے، روشنی ہے، تو جب چاہیں ٹارچ جلائیں، روشنی میں دیکھ لیں، آگے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے چلے جائیں۔ جزیات بیان کریں تو کئی گھنٹے لگیں گے، سب سارے جزیات بیان ہوں گے، اور اس طور پہ آپ نے 2 ضابطے سمجھ لیے، یہ کافی ہے۔ میں ان ضابطوں میں ایک چیز اور بھی ہے، کبھی آپ الجھ سکتے ہیں اور صحیح کے بجائے غلط مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ کسی جانور کی خصوصیت نکال لیے گئے تو اس عضو کی منفعت بالکل ختم ہو گئی، جب نکال کر پھینک دیا گیا تو عضو ہی نہیں رہا تو منفعت اس کی حفاظت کر رہی ہے، لہٰذا اس کو قربانی نہیں ہونی چاہیے اس ضابطے کی روشنی میں۔ یا اس کو مجبوب یا مقبوض ذکر کر دیا گیا، اعلی تناسل کاٹ کر پھینک دیا گیا، اعلی تناسل ہو تب تو اس کی حفاظت سامنے آئے رہی، لیکن حفاظت کے سامنے آئے گی، لہٰذا اس کو قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ مثانہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، اور ادھر گولی بہت سی چیزیں، سینگ، کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں جانوروں کی خوبصورتی کے لیے، جب کچھ دنوں کے ہوتے ہیں تو ان کی سینگ جلا ڈالتے ہیں اور وہ اچھے لگتے ہیں، جانور بعد میں خوبصورت لگتے ہیں۔ تو سینگ ایک عضو ہے، نیک نہیں، سینگ تو 2 ہوتی ہے نا، دونوں عضو جلا کر ختم کر دیے گئے، ان کی منفعت بالکل ظاہر کر دی گئی، ختم کر دی گئی، تو ان کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ آپ فقہا سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ سینگ والے جانور کی قربانی صحیح، بغیر خوصیہ والے جانور کی قربانی صحیح، یعنی خصی کی قربانی صحیح، مقبوض ذکر جانور کی قربانی صحیح۔ ابھی دقت پیدا ہوگی نا، ضابطہ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ منفعت فوت ہو جائے بلکہ 1/3 زیادہ فوت ہو جائے تو بھی قربانی صحیح نہیں، یہاں پورا کا پورا عضو ہی نکال کر پھینک دیا گیا تب بھی قربانی صحیح ہے۔ ایک اہم اشکال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ گھر جا کے اس مسئلے کو حل کریں، ابھی حل کر لیجیے تاکہ سفر آپ کا بالکل بے فکر ہو کر۔ اعضاء بدن میں 2 طرح کے اللہ نے بنائے، عضو مقصود اور عضو غیر مقصود۔ یہ جن اعضاء کی بات ابھی ہم کر رہے تھے یہ اعضاء غیر مقصود ہیں، سینگ سے
سینگ اعضاء غیر مقصودہ سے ہے، خصیتین اعضاء غیر مقصودہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ذکر اعلی تناسل جانور کا یہ اعضاء غیر مقصودہ سے ہے۔ یہ کیسے جانیں گے کہ کون جو مقصود ہے کون جو غیر مقصود ہے؟ تو اس کی تعریف سن لیجیے۔ جانوروں سے مقصود کیا ہے؟ نمبر 1 دودھ حاصل کرنا۔ مادہ جانور سے مقصود دودھ حاصل، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دودھ حاصل کرنا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ گوشت حاصل کرنا۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ سواری کرنا۔ بکری پر سواری تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اونٹ اور اونٹنی پر سواری کر سکتے ہیں، وہ بھی قربانی جانوروں سے۔ تو کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن سے مقصود دودھ بھی ہے، گوشت بھی ہے، سواری بھی ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن سے مقصود صرف دودھ اور گوشت ہے، سواری نہیں۔ تو جانوروں سے مقصود یہی 3 چیزیں ہیں۔ اب اس تعلیم کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں کہ سینگ یا اعضاء مقصودہ سے ہے کہ نہیں۔ سینگ نہ کھائی جاتی ہے، نہ اسے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی سوال ہو سکتا ہے، کسی میں نہیں۔ خصیتین کو بھی اسی طور پر سمجھ لیجیے، اور نر جانور کا اعلی تناسل کو بھی اسی طور پر سمجھ لیجیے۔ اسی پر اس کے ان اعضاء کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں جو اعضاء غیر مقصود ہیں اور جن کے بارے میں فقہاء نے صلاح کی ہے کہ عضو نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قربانی صحیح ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جانوروں کے تعلق سے بہت ہی بنیادی ضابطے آپ کے اوپر واضح کر دیے۔ اتنی بات آپ کو یاد رہے گی تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس ترتیب سے اس وضاحت کے ساتھ کہیں ملے گا نہیں، لیکن جزوی طور پر کچھ اور کچھ باتیں ملتی رہتی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر تحقیق کیجیے گا تو ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اس وقت ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ قربانی کی کھال وصول نہ کی جائے، اس کے 2-4 ٹکڑے کر دیا کہیں زمین میں دفن کر دیا۔ جن لوگوں نے فیصلہ کیا ان کا اپنا نظریہ ہوگا، پتہ نہیں وہ فقیہ ہیں اور مفتی ہے، عالم ہیں یا نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن شریعت طاہرہ مال کو ضائع کرنا حرام اور گناہ قرار دیتی ہے۔ کھال مال ہے، تو جب تک اس سے کچھ بھی منفعت وابستہ ہے کہ مدرسے کو فائدہ ہو، مسجد کو فائدہ ہو، کسی غریب کا فائدہ ہو، بھلا ہو، تب تک قربانی کی کھال کو ضائع نہ کیا جائے۔ مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے دیجیے، مسجد کو دے سکتے ہیں، مسجد کو دیجیے، کسی غریب فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں، اس کو دے دیجیے، مگر ضائع نہ کیجیے۔ مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا حرام و گناہ ہے۔ اس لیے ایسے کسی اعلان پر اور ایسے کسی فیصلے پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور لوگ پوچھیں تو آپ یہی بتائیں کہ قربانی کی کھالوں کو آپ جمع کریں، مدرسوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ یہ چند ضروری اور بنیادی باتیں جو ہمارے ذہن میں آئی وہ ہم نے بتا دی۔ 10-5 منٹ کا موقع آپ کو ہم دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں، پھر یہ محفل ختم کر دیا جائے۔ ایک بار تو میرے پاس پڑھیں۔ عضو تناسل تو جانور کے پیشاب کرنے کا آلہ ہے، جس طرح کان آنکھ سننے اور دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عضو مقصود تو نہیں ہے نا۔ شرعاً کسی جانور سے جو چیز مقصود ہے وہ مقصود ہمارا نہیں ہے، یہ شرعی مقصد نہیں ہے، یہ اس کا خلقی مقصد ہے۔ خلقی مقصد سین کا بھی ہے، خلقی مقصد خصیتین کا بھی ہے، خلقی مقصد مطلب رسانے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عضو مصلحت سے خالی نہیں کرتا، یہ اس کے خلقی مقاصد ہے، شرعی مقاصد نہیں۔
ہم نے شرعی مقاصد پر گفتگو کی ہے، خلقی مقاصد پر۔ قربانی کا گوشت اپنے ہندو کاریگر کو دینا کیسا ہے؟ قربانی کا گوشت اس کا تعلق عبادت سے، قربانی قرب ربانی کا مخفف ہے۔ یہ قربانی عبادت ہے اور یہ گوشت عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ کسی غیر مسلم کو آپ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ نماز پڑھو، چلو تم بھی بیٹھو تلاوت کرو، میرے ساتھ روزہ رکھو۔ کیوں کہ ہم اپنی عبادت دوسرے مذہب والوں پر نہیں لازم کر سکتے، تو یہ بھی ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے، اس کو دوسرے مذہب والوں پر کیسے لازم کر سکتے؟ آپ کو دینا ہو تو کچھ اور دے دیجئے، دوسرا گوشت اسے اچھا دے دیجئے خرید کر کے۔ اور قربانی یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادتی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ جواب میں لکھا کیا ہے، اچھا سوال میں جواب میں اگر اپنے کسی کافر خادم کو اس کی اجرت میں قربانی کا گوشت دے دیں تو حرج نہ ہوگا کہ وہ اس کی اپنے ہی سب میں آیا، یوں اگر اسے بطور انعام اس امید پر دے کہ مجبور خسر قرآن کا عربش تو بھی حرج نہ ہوگا۔ باوالا فتح مصطفیہ، تو جو فتح مصطفیہ میں ہے اس پہ ہم کوئی گرام نہیں کرتے، وہ تو درست ہے۔